اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ماہ رمضان المبارک ہے اور آپ تمام حضرات نماز روزہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں۔ خدا آپ کی عبادات کو قبول فرمائے۔ جب ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو قرآن مجید میں چند سورے ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب اس پر توجہ فرمائیں کہ وہ کون سے سورے ہیں اور ان سوروں کی کون سی آیات ہے کہ جس میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 15۔ اس کے بعد سورہ فصلت آیت نمبر 32۔ اس کے بعد سورہ نجم آیت نمبر 62 یعنی آخری آیت، اور آخری سورہ سورہ علق آیت نمبر 19۔ یہ 4 سورے ہیں کہ جن میں سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی جب بھی اس سورے کی ان آیات کی تلاوت کی جائے گی تو پڑھنے والے پر بھی اور جو اس آیت کو سن رہا ہے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اس کو بھی یعنی سجدہ انجام دے۔ اب یہ سوال کہ جیسے ہم موبائل سے ان آیات کو سنتے ہیں یا ٹیلی ویژن پر ان آیات کی تلاوت کو ہم سنتے ہیں تو کیا اس وقت بھی سجدہ کرنا واجب ہے؟ تو اگر ہم موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر ریکارڈنگ سن رہے ہیں، یعنی پرانی ریکارڈنگ ہے اور وہ ٹی وی پر آ رہی ہے، نشر ہو رہی ہے، اگر ریکارڈنگ ہم سن رہے ہیں تو پھر سجدہ واجب نہیں ہے آیت کو سننے پر۔ لیکن اگر موبائل پر یا ٹیلی ویژن پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہے اور اس آیت کی تلاوت ہم سن رہے ہیں تو اب سجدہ کرنا واجب ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ جب ہم سجدے کو انجام دیں تو کیا اس سجدے کو انجام دینے کے لیے روبہ قبلہ کی شرط ہے؟ یعنی جس طرح ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، کعبے کا قبلے کا خیال رکھتے ہیں، تو کیا اس سجدے میں بھی قبلے کا خیال رکھا جائے گا؟ کہا نہیں، اس میں روبہ قبلہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس سمت میں آپ چاہیں اس طرف سجدے کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب دوسری بات کہ جب ہم سجدے کو انجام دیں تو کیا اس کے لیے سجدگاہ کا ہونا ضروری ہے؟ اور جو ساتوں اعضاء ہوتے ہیں، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں انگوٹھے، کیا ان کا بھی زمین پر رکھنا ضروری ہے؟ تو اس کے لیے سجدہ جب ہم انجام دیں تو اس کے لیے سجدگاہ ہونی ضروری ہے۔ سجدگاہ ہو یا کوئی ایسی چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، لیکن جو ساتوں اعضاء ہیں ان کا زمین پر رکھنا ضروری نہیں ہے، صرف پیشانی زمین پر رکھنا کافی ہے۔ لیکن اگر تمام ساتوں اعضاء یعنی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، انگوٹھے، پیشانی، یہ ساتوں چیزیں اگر رکھی جائیں تو پھر بہتر ہے کہ یہ تمام چیزیں ساتوں اعضاء رکھے جائیں۔ اب یہ کہ کیا جب ہم سجدہ کریں، یہ قرآن کا واجب سجدہ جب ہم کریں تو کیا اس کی کوئی خاص دعا ہے جو ہمیں سجدے میں پڑھنی ہے؟ اور اگر ہے اور ہمیں یاد نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کہ ایک واقعاً اس کی ایک خاص دعا ہے، لیکن اگر ہمیں وہ دعا یاد نہیں ہے تو جس ذکر کو ہم چاہیں اس کو سجدے میں ہم پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف پیشانی کو سجدے میں رکھیں تو وہ بھی کافی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کچھ جو ہے وہ پڑھا جائے، بلکہ صرف سجدے میں پیشانی کو رکھا، بسم اللہ، تمام شد کافی ہے۔ اب آخری بات کہ کیا اس سجدے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، وضو کرنی ضروری ہے؟ اگر کوئی انسان نجس سے غسل کرنا ضروری ہے؟ کہا نہیں، اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی نجس انسان ہے اور اس نے آیت سجدہ سنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ طاہر ہو، غسل انجام دے یا وضو انجام دے، نہیں، بلکہ جس صورت میں ہے اس صورت میں سجدے کو انجام دے، لیکن ضروری ہے کہ اس سجدے کو فوراً انجام دے۔ اور اگر کسی وجہ سے سجدے میں سجدہ کرنا بھول گیا ہے تو جب بھی یاد آئے اس سجدے کو انجام دے، اس لیے کہ سجدے واجب ہیں۔ جب واجب یعنی ہر وقت ہمارے کاندھوں پر اس کا فریضہ رہے گا، لہٰذا جب بھی یاد آئے ان 4 سجدوں کو انجام دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔